السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے قربانی اور قربانی کے مقصد پر بات کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چھوٹی بڑی عبادتوں کو قبول فرمائے. حاضرین کرام، ہماری بنیادی عقائد میں یہ بات داخل ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے. یہ دنیا کا نظام بھی قائم رہنے والا نہیں ہے. یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہوگی اور اس کا اختتام ہوگا. شریعت کی زبان میں دنیا کے اختتام کو قیامت کہتے ہیں. دنیا کب پیدا ہوئی اس کا علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور کب ختم ہوگی اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے. لیکن احادیث کی روشنی میں اشارے تو ملتے ہیں کہ دنیا کا وقت ابھی کتنا باقی ہے. اس اعتبار سے دنیا قیامت کے قریب بہت تیزی سے جا رہی ہے. یوں سمجھیے کہ دنیا کا بچپن بھی ختم ہو چکا ہے، دنیا کی جوانی بھی ختم ہو چکی ہے، اور دنیا کا بڑھاپا بھی انتہا تک پہنچ چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئیاں دی. یہ حالات اگر دنیا کے اندر ہوں تو سمجھ جائیں کہ دنیا کا وقت بہت قریب ہے، بہت جلد ختم ہونے والا ہے. اسے میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں. ایک انسان ہے، اس کا ایک جسم ہے،
جسم کے اندر کے اعضاء اور پارٹس کمزور اگر ہو گئے تو دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک بات یہ، یا تو اس کا علاج کیا جائے یا نہیں تو اب یہ انسان لا علاج ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ پورا ایک انسان، اس کا پورا جسم اور جسم کے اندر مختلف اعضاء، حصے، پارٹس، ظاہر کے باطن کے، کبھی خراب ہو جاتے ہیں، درد ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، پیٹ میں درد، سر میں درد، آنکھ میں درد، کان میں درد. کبھی اندر کے جو حصے ہوتے ہیں، اعضاء ہوتے ہیں، جیسے دل ہے، کڈنی ہے، گردہ ہے، پھیپھڑے ہیں اور دوسرے انتڑیاں ہیں، ان کے اندر بھی کچھ حالات آ جاتے ہیں. اللہ ہر بڑی اور چھوٹی بیماری سے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جب اگر یہ حالات آ جائیں تو ایسی صورت میں ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہیں. ایک بات یہ کہ اسے علاج کر کے درست کیا جائے، اور ایک بات آتی ہے یہ کہ اب یہ بیماری لا علاج ہے، اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ بات مسلم ہے اور اختلاف سے باہر ہے کہ کوئی انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے دنیا میں آیا نہیں. ان تمام تسلی کے جملوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ ابال پہ پانی کے مانند ہلکا سا علاج اور ڈوز دیا جائے گا، لیکن اب یہ علاج نہیں، لا علاج بن چکا ہے. ایک بات اسے ذہن میں رکھیں آپ. بالکل اسی طریقے سے اب یہ دنیا کے حالات ہیں. اب اس وقت دنیا میں کوئی سکون سے نہیں ہے. اگر سکون سے ہے تو وہ حضرات سکون سے ہیں جن کی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق چل رہی ہے. جو لوگ دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، ان لوگوں کی زندگی اور ان لوگوں کا سکون اتنا گہرا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تختوں میں بیٹھ کر بادشاہت کرنے والے بادشاہوں کو ہمارے دلوں کے سکون کا پتہ چل جائے تو یہ ہمارے سکونوں کو چھیننے کے لیے ہمارے جسموں سے ہمارے سروں کو الگ بھی کر سکتے ہیں. سکون ایک دولت ہے. دولت صرف پیسوں کا نام نہیں، دولت درہم و دینار، سونے اور چاندی کا نام نہیں. سب سے بڑی دولت ایمان اور اسلام کے بعد اگر مانا جائے وہ ہے سکون، دلی اطمینان، قلبی اطمینان. اور اس وقت سارا عالم پریشان ہے، چاہے مسلمان ہو یا چاہے غیر مسلم ہو. مسلمان کیوں پریشان؟ اس کی الگ وجوہات. غیر مسلم کیوں پریشان؟ اس کی وجوہات الگ. کچھ پریشانیاں ایسے کہ انسان اپنے اعمال سے ان پریشانیوں کو دعوت دیتا ہے، اور کچھ پریشانیاں ایسے جس کو اللہ تبارک و تعالی آزمانا چاہتے ہیں، اس سے امتحان اور پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں. لیکن ہے ساری دنیا پریشانی میں. کسی سکون والے انسان کو دیکھ کر دھوکہ ہرگز نہ کھائیں کہ یہ بہت سکون سے ہے. انفرادی زندگیوں پر نظر ڈالیں گے، پریشانیاں نظر آئیں گی. اجتماعی زندگیوں پر نظر ڈالیں گے، پریشانیاں نظر آئیں گی. ملکی زندگیوں پر نظر ڈالیں گے، پریشانیاں نظر آئیں گی. عالمی سطح پر نظر ڈالیں گے، آپ کو پریشانیاں نظر آئیں گی. شرط یہ ہے کہ گہری نظر والا گہری نظر ڈالے. جس کی نظر ساری دنیا پر ہو، حالات پر ہو، وہ آسانی سے معلوم کر سکتا ہے کہ آج ملک کا چپا چپا کتنا پریشان ہے، ملک کا کونا کونا کتنا پریشان ہے، عالم کا چپا چپا کتنا پریشان ہے، عالم کا کونا کونا کتنا پریشان ہے، مغربی ممالک کتنے پریشان ہیں، مشرقی ممالک کتنے پریشان ہیں. ان کے پریشانیوں کی شکلیں کیا ہیں، وہ کیوں پریشان ہیں، ان کے پریشانیوں کی وجوہات کیا ہیں. یہ ہر عام انسان
نہیں جان سکتا. اسے جاننے کے لیے ایک اسٹیج کی ضرورت پڑتی ہے. جب اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں تب پتا چلے گا کہ یہ کتنا اپنے اندر سے پریشان ہے. دنیا سامنے رہنے والے کو دیکھ کر کبھی دھوکہ نہ کھائے کہ یہ بہت مطمئن ہے. اگر دھرتی میں صرف پریشان اگر کوئی ہے تو میں پریشان ہوں. یہ سوچنا یہ حماقت اور نادانی کی بات ہے. کسی کی پریشانی کھل کے آ جاتی ہے, کسی کی پریشانی کھل کے نہیں آتی. لیکن ہے اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس وقت میرے بھائیوں کا, کوئی ہاتھ اٹھا کر بتا دے کہ حضرت بحمد اللہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کا ایک واقعہ اس وقت مجھے خاص طور پر یاد آ رہا ہے. شاید اس سے پہلے آپ حضرات سنے ہوں گے اس واقعے کو. میں اس واقعے کو بیان کر کے اپنے سلسلے کو جاری رکھوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں یہ انتہا ترین پریشان انسان سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا. حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ اللہ کے نیک و برگزیدہ بندے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں. ذرا دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دن ایسے عطا کر دے کہ مجھے زندگی میں کوئی ٹینشن اور کوئی پریشانی نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دربار الہی میں عرض کرتے ہیں, اے اللہ تیرا ایک بندہ میرا ایک غلام میری خدمت میں حاضر ہوا, مجھ سے دعا کی درخواست کی, میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, موسیٰ میں نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے, اس دنیا کے اندر پریشانیوں کو نازل کی ہے, مصیبتوں کو نازل کیا ہے, ٹینشنوں کو نازل کیا ہے. اگر کوئی انسان مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں زندگی میں کبھی ٹینشن نہ اٹھاؤں, ایسا ممکن نہیں ہے. یہ ہمارا نظام اور نصاب ہے. کسی کو کسی نہ کسی پریشانی میں ہم مبتلا کرتے ہیں. کچھ پریشانیاں دنیا کی ہوتی ہیں, کچھ پریشانیاں آخرت کی ہوتی ہیں, کچھ پریشانیاں داخلی ہوتی ہیں, کچھ پریشانیاں خارجی ہوتی ہیں, کچھ پریشانیاں اپنی ہوتی ہیں, کچھ پریشانیاں دوسروں کی ہوتی ہیں. کوئی باپ ہے اسے بچوں کی پریشانی, کوئی شوہر ہے اسے بیوی کی پریشانی, کوئی بیوی ہے اسے شوہر کی پریشانی, کوئی دادا ہے اسے کنبے کی پریشانی, کوئی کونسلر ہے اسے محلے کی پریشانی, کوئی ایم ایل اے ہے اسے علاقے کی پریشانی, کوئی ایم پی ہے اپنے حلقے کی پریشانی, کوئی ملک کا وزیر اعظم یا ملک کا صدر ہے اسے اپنے ملک کی پریشانی, کوئی مسجد کا امام ہے اسے امامت کی پریشانی, کوئی خطیب ہے اسے خطابت کی پریشانی, کوئی مدرس ہے اسے درس کی پریشانی, کوئی مدرسے کا محتمم ہے مدرسے کے نظام کی پریشانی. کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے. ہم نے دنیا کے اندر کبھی آج تک ایسا انسان پیدا نہیں کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے موسیٰ کہ ہمارے کارخانے میں ایسا انسان پیدا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے. ہم نے سکون کو آخرت کے لیے رکھا ہے اور پریشانی دنیا میں نازل کی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے نیک بندے آخرت میں ان کو کوئی ٹینشن نہیں, کوئی غم نہیں ہے. بغیر غم کی زندگی جنت کی ہوگی, بغیر غم کی زندگی جنت کی ہوگی, بغیر ٹینشن کی زندگی جنت کی ہوگی. دنیا میں ہم نے نظام بنا دیا, کسی نہ کسی انسان کو اس کے پیچھے کسی نہ کسی شکل کی پریشانی کو لگا دیتے ہیں. جاؤ جا کر تمہارے پاس آنے والا جو بندہ جو تمہارے پاس دعا کی درخواست کیا ہے اس سے جا کر کہو اے موسیٰ کہ وہ جس انسان کو پرسکون محسوس کرتا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے میرے پاس دعا کر دے کہ اے اللہ میں اس طرح بننا چاہتا ہوں تو میں اسے اس طرح بنا دوں گا تاکہ تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے, تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے. تمہارے غلام کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میں ایک نبی سے دعا کر کے بھی, نبی سے دعا کرا کر بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. تمہارے اوپر بدگمانی ہوگی. ہم یہ آفر دیتے ہیں اسے جا کر یہ کہہ دو موسیٰ کہ وہ جس انسان کو دنیا کا سب سے زیادہ پرسکون سمجھے گا اس کی طرف وہ اشارہ کر کے دعا کر دے کہ اے اللہ مجھے اس طرح بنا دے, اس کے جیسا بنا دے, میں اسے اس کے جیسا بنا دوں گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم خوش ہو گئے اس لیے کہ سام بھی مر گیا, لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی, مسئلہ بھی حل ہو گیا. اسے بلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی تیرا مسئلہ حل ہو گیا, اب ایک آدھی ذمہ داری تیرے سر ہے, تو ایک کام کر, ساری دنیا کے انسانوں کو تلاش کر, تیری نظر میں سب سے زیادہ سکون والا اطمینان والا جو نظر آئے گا اس کے بازو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے کہ اے کائنات کے خالق و مالک, اے پروردگار عالم مجھے اس جیسا بنا دے, تو اللہ تعالیٰ تجھے اس جیسا بنا دیں گے. اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم پا کر ساری دنیا کا سیر
کرنے نکلا، یہاں تک کہ ایک ایک سے جا کر پوچھتا، بھائی تم بہت سکون نظر آتے ہو، میں تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ فوراً وہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی سب کی طرح بن لیکن میری طرح نہ بن۔ حتیٰ کہ بادشاہوں کے پاس بھی جا کر کہا کہ بادشاہ جہاں بنا آپ کے سامنے رعایا ہے، آپ کے پاس فوج ہے، آپ کے پاس مسلح اور ہتھیار ہے، آپ کے اشاروں پر پورا ملک قربان ہوتا ہے، آپ کا قانون قانون ہے، آپ کا حکم حکم ہے، آپ جسے چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں، جسے چاہے تو پھانسی اور تختہ دار میں پہنچا سکتے ہیں، آپ بڑے اطمینان کے ساتھ ہیں، آپ کے خادم اور خدام ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، بہترین سونے اور جواہرات ہیرے اور موتیوں سے جڑے ہوئے تخت پہ بیٹھ کر آپ حکومت کرتے ہیں، سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے لاؤ لشکر ہے، آپ کے پیچھے فوج ہے، آپ کے لیفٹ اینڈ رائٹ باندیاں ہیں، آپ کی ایک حسین اور جمیل خوبصورت بیوی بھی ہے۔ اب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بڑے سکون والے ہیں، ذرا حکم دے دے، ذرا اجازت دے دے، میں آپ کے بازو کھڑ کے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے جیسا بننے کی دعا کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا یاد رکھ سب کی طرح بن، میری طرح نہ بن، میں ایسا گھرا ہوا ہوں پریشان میں، دن میں تو نیند آنا تو دور کی بات، رات میں بھی مجھے نیند نہیں آتی، کھانا ہضم نہیں ہوتا، ہمیشہ یہ ٹینشن میرے سر پر لگا رہتا ہے، بازو والے ملک مجھ پر کب حملہ کر دے گا، میری فوج کب برباد ہو جائے گی، میرا تخت کب اجڑ جائے گا، میری باندیاں مجھے چھوڑ کر کب بھاگ جائیں گی، اور میری بیوی مجھ سے کب ناراض ہو جائے گی، میرا خزانہ کب خالی ہو جائے گا، اس ٹینشن میں میں اندر سے اندر گھلتا جا رہا ہوں۔ آخر وہ مجبور ہو کر پھر رہا ہے۔ ایک انسان پہ نظر پڑی، چہرے پہ مسکراہٹ، موٹا تازہ و حسین و جمیل۔ سنیے غور سے، ایک خاص مقصد اور ایک پیغام آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں کبھی یہ سوچ کے بات نہیں کرتا مجمع چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، میں یہ سوچ کر بات کرتا ہوں خدا میرے جذبات کو، میرے خواہشات کو، میری فکروں کو قبول کر لے۔ وہ پاک پروردگار عالم جب حضرت ابراہیم کی آواز کو وادی غیر ذی زرع مکے کے چٹیل میدان میں کعبے کے بازو کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کی آواز کو عالم ارواح میں پہنچا سکتے ہیں، وہی ابراہیم کے ہم بھی غلامان ہیں، وہی ابراہیم کے ہم بھی وارثین ہیں، وہی نبوی جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم کو عطا کیا ہے۔ ہم بھی وہی امیدوں کے ساتھ خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتے ہیں، جذبات کو امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ امت کا درد سب سے زیادہ حضرات علماء کرام کے سینوں میں ہے، وہی فکریں جو نبوی فکریں تھی، وہی فکروں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ غور سے سنیں میں کیا پیغام آج دینا چاہتا ہوں اور کیا بتانا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اس لا علاج مرض کا علاج کیا ہے، اس دنیا کی حالات کو بدلنے کی تدبیر کیا ہے، ہمارے دشمنوں کا منہ بند کرنے کا علاج کیا ہے۔ ہمارے بازو اور بازو چاروں طرف سے مسلمان گھر گیا ہے، اسلام کا لفظ استعمال نہیں کرتا، اسلام پاورفل مذہب ہے، اسلام کے اندر رہنے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان چاروں طرف سے گھر چکا ہے، اب اس گہراؤ سے نکلنا اور اس طوفان سے باہر آنے کا اور 20 سمندر سے ساحل تک پہنچنے کا علاج کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے سے صرف آپ کے سامنے نہیں، خصوصاً پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ غرض وہ نوجوان دیکھتا کیا ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے جو موٹا تازہ ہے، حسین اور جمیل ہے، چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہے، زبردست ہیرے جواہرات کا بزنس کر رہا ہے۔ اب اس کی بیوی پر نظر پڑی، مہ پری حور ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے 3-4 بچے اس کے سامنے کھیل رہے ہیں۔ ہر طرف سے اس کے چہرے اور جسم اور اس کے اطراف و اکناف، اس کے گھر سے لے کر دکان تک خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی ہے۔ تو اب یہ مایوس انسان اس خوش نصیب کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ بھائی میں بہت پریشان تھا، میں بہت متفکر تھا، حالات میں گھرا ہوا تھا، آخر میں زندگی سے تنگ آ گیا، موسیٰ کے پاس گیا، موسیٰ سے یہ تدبیر اور یہ پلان لے کر آیا ہوں، اب ذرا تو میرے بازو کھڑ جا یا میں تیرے بازو کھڑ جاؤں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں اور اللہ سے عرض کروں کہ مولا کائنات پروردگار عالم مجھے اس کی طرح بنا دے۔ وہ ہنسنے والا، وہ خوشی میں لبریز رہنے والا انسان اس مایوس انسان سے کہتا ہے کہ بھائی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں تو جس کی طرح
بننا چاہتا ہے بن جا، لیکن خدارا میری طرح نہ بن۔ ہر سیکنڈ میں تڑپتا ہوں، ہر سیکنڈ بے موت مرتا ہوں۔ یہ میری خوشی دکھاوا ہے، یہ میرا سکون دکھاوا ہے، یہ میری حشاش و بشاش زندگی دکھاوا ہے۔ یہ مایوس انسان سوچتا ہے اتنی خوشی بھری زندگی، لیکن اندر سے اتنا کھوکھلا، پوچھتا ہے آخر تجھے کیا ٹینشن ہے، کیا فکر ہے، یہ کیا ظاہر اور کیا باطن ہے۔ اب وہ مایوس انسان کو بلا کر بازو بٹھاتا ہے اور ایک عجیب واقعہ بیان کرتا ہے جو بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے واقعہ۔ کہتا ہے کہ بھائی میں بہت اچھا تھا اور میرا نکاح دیکھتا نہیں اس لڑکی سے ہوا جو انتہا ترین خوبصورت، حسن کی انتہا ہے۔ یہ نکاح کے بعد خوشیوں سے زندگی آگے بڑھی۔ ایک وقت آیا کہ میری بیوی بیمار پڑ گئی، اتنی بیمار پڑی کہ حکیموں نے ہاتھ اٹھا لیا اور کہہ دیا کہ اب چند دن کی تیری بیوی مہمان ہے۔ اس کا پورا حسن ختم ہو گیا، جسم کھل گیا، آنکھیں اندر چلے گئی، رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں میری بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میری بیوی بستر موت پر پڑی ہے، بڑی تکلیف سے سانس اندر اور باہر آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں بازو جا کر بیٹھا اور میرے بیوی کے سر پہ ہاتھ مل رہا تھا۔ میری بیوی نے بڑے درد کے ساتھ مجھ سے کہا کہ سرتاج میں بڑی خوش نصیب تھی کہ تم جیسا شوہر اور چاہنے والا شوہر مجھے ملا، لیکن قسمت ایسی ہوئی ہماری کہ اب چند دن کی میں مہمان رہ گئی، اب میں مرنے والی ہوں۔ حکیموں نے ہاتھ اٹھا لیا، اب میرا کوئی علاج نہیں۔ اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اب میں مر جاؤں گی، تم کیسے اور کب تک ایسی زندگی گزارو گے؟ میرے بعد تم شادی کرو گے؟ موت سے بڑی موت میرے لیے یہ ہے سرتاج، میری محبت کی جگہ میں دوسری آ جائے گی۔ عورت سب گوارا کر سکتی ہے، لیکن اپنی محبت کی جگہ میں کسی اور کو گوارا نہیں کر سکتی۔ اس بات کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ اب وہ اس فکر میں تھی کہ سرتاج میری جگہ پر اب اور کوئی عورت آئے گی، جو محبت اور پیار آپ مجھ سے کرتے تھے اب میرے بعد وہ پیار اور محبت ٹرانسفر ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ چند دن تک آپ مجھے یاد رکھیں گے اور اس کے بعد مجھے بھول جائیں گے۔ پگلا شوہر تھا، محبت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اتنی بھی محبت کرو نہ کو آئندہ چل کر نقصان اٹھانا ہو۔ محبت میں عقل ہو، ہوش ہو۔ میرے پاس ایک 3-4 سال پہلے کیس آیا، ہوشیار رہنا، میں غلط راستہ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ہر ایک کی محبت کی انتہا ہے۔ محبت کرو لیکن کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اللہ کرے کہ یہ سیڑھیاں بہکا نہیں سنے تو اچھا ہے، نہیں تو صدر صاحب منجے بعد میں نکالیں گے، لیکن پورے محلے کے بہکا منجے پہلے نکال دیں گے۔ ایسے باتیں شکاری مزمل صاحب بہکا کے خلاف میں بتا رہا ہوں۔ میں ایک نظام بنا کر رکھو زندگی کا، ایک اصول بنا کر رکھو۔ ایسا نہیں کہ محبت میں سب فدا کر دیے، کبھی محبت میں تغیر آ گیا، کبھی محبت میں طوفان آ گئی تو کنگال ہو گئے۔ 3-4 سال پہلے کیس آیا تھا، تو شوہر بیوی کی محبت میں جو بھی لیا بیوی کے نام میں کر دیا، کیا بھی نہیں ہے۔ اب لڑائی اس کے بعد ایسی شروع ہوئی، طلاق تک نوبت آ گئی۔ میرے سامنے فیصلے میں ہمارے گھر میں اوپر بیٹھے ہیں بہت سارے حضرات بیٹھے تھے، کہیں بہکا آج کل تو سر چڑھ کر بول رہی، زمانہ چٹکی مار کر بول رہی ہے، جے گھر چھوڑ کر نکلتے رہو۔ بولا تمہیں نہ میں خود طلاق لے رہی ہوں، سو تمہیں جانا، ان کے پاس ہے کیا بول کو میں جانا، سو ان کے پاس پورا میرا حضرت کہتی انہیں، ان کا کیا بھی نہیں، اب پورا میرا میں ہی پوچھا کیجیے ان کا وہ حضرت غلطی کر دل کو اپسٹار ہوں، سو غلطی کر دل کو اپسٹار تو کیا اگریمنٹ پیپر ٹرانسفر ہو جاتے۔ محبت کی ایک انتہا، ایسے قسمیں نہ کھاؤ، ایسے وعدے نہ کرو جسے تم نبھا نہیں سکتے اور قسم کو سنبھال نہیں سکتے۔
پاس بیٹھا اور بیوی کے اس درد کو سنا، اس فکر کو سنا، اس تڑپ اور ترس کو سنا تو کہنے لگا کہ بیگم تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے بعد دوسرا نکاح کر لوں گا؟ میری ابتدا بھی تم، میری انتہا بھی تم، میری ابتدا بھی تم ہی، میری انتہا بھی تم، بس فرق یہ ہے کہ تم پہلے جا رہی ہو، پیچھے میں آ رہا ہوں۔ دنیا میں اب میرا تمہارے علاوہ کوئی سہارا نہیں، بے فکر مرو تم۔ اگر تم کو کچھ ٹینشن ہے کہ تم کو اگر میری بات پہ بھروسہ نہیں، تمہارے بعد میں دوسری شادی کر لوں گا، تو تم ٹینشن نہیں لینا، 2 دن انتظار کرو۔ 2 دن کے بعد شوہر پھر آیا اپنی بیوی سے، کہنے لگا کہ بیگم ہم نے اپنی مردانیت کی نس کو کاٹ دیا ہے، اب ہم نامرد ہو چکے ہیں، شادی تو وہی کرے گا جو مرد ہوگا، نامرد شادی کر کے کیا گنیشا کو پوجے لگا پوجنے کر رہے گا؟ شادی کا مقصد ہی مردانیت کے حقوق ہے۔ اشارہ دے رہا ہوں، سمجھو۔ آپ بہت بھولے نظر آ رہے ہیں، کیا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ شادی کے مقاصد میں تو ایک مقصد ہے مردانیت، حقوق ادا کرنا ہے طرفین سے۔ اب ہم نے مردانیت کی رگ کو نس کو کاٹ دیا ہے، اب ہم نامرد ہو چکے ہیں، اب تم بے فکر مر جاؤ۔ اور نامرد سے بھلا کوئی عورت شادی کرے گی؟ مردوں کو شادی کرنے کو نامرد نہیں، نامردوں کو شادی رکھے تو پوسٹر لگا ڈالیں گے۔ اچھا رکھ کر مرد بنا رکھ کر بھی آج کل اللہ حفاظت فرمائے، جب تکرار آتی ہے تو سب سے پہلا حملہ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑو حضرت ہم اس کے ساتھ زندگی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیا تمہارے سے چھپانا انہیں نامرد ہے حضرت، ایسا کھلا بولنے والی ہیں۔ جب ہم سوال کرتے ہیں یہ جو بچے پیدا ہوئے یہ کس کے ہیں؟ یہ گزر گیا سا دور حضرت، اب پریزنٹ کی بات کرو۔ آج کل کے پٹیاں، اللہ، سونیا گاندھی کی روحانی اولاد، آج کل کی بچیاں ٹکر نہیں لے سکتے، ترکی بترکی منہ توڑ جواب، جیسے کا تیسا جواب، فٹ فٹ جواب دیتی ہے۔ تو غرض ہم نے اپنی مردانیت کو ختم کر لیا ہے۔ اب آپ بے فکر رہے، خدا بخشے حیات تو تم ہماری بیوی رہو گی، خدا نہ بخشے تمہیں زندگی تو تم بے فکر جانا، ہم تمہارے بعد کسی کو شادی نہیں کریں گے۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کیا کام کرتی ہے، یہاں جب یہ نس کاٹ کے نامرد بنے تو اب دھیرے دھیرے بیوی کی طبیعت سدھرنے لگی۔ اب یہاں سدھرنے لگی بیوی کی طبیعت۔ علاج کو لا علاج بنانے کی طاقت خدا کے پاس، لا علاج کو علاج بنانے کی طاقت خدا کے پاس۔ کوئی دنیا کا قانون مستحکم نہیں ہے، کوئی دنیا کا نظام مستحکم نہیں ہے۔ قانون ہے تو اللہ کا قانون ہے، نظام ہے تو اللہ کا نظام ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان حالات کے وجوہات کیا ہیں، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، وہ جانتے ہیں۔ قرآن نے اشارہ دیا، احادیث میں اشارے ملتے ہیں۔ اگر قرآن اور احادیث کے اشارے کو مسلمان پڑھ لے تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ مسلمان اور شکست، مسلمان اور ناکامیابی، مسلمان اور پریشانی، مسلمان اور جوتے، مسلمان اور پریشانی نہیں میرے دوستو۔ ہمارے آبا و اجداد جو روحانی ہیں، انبیاء کی اولاد ہے، ہم روحانی۔ کوئی نبی ناکام نہیں ہوا تو اس نبی کا بیٹا ناکام کیسے ہوگا، اس کی اولاد کیسے ناکام ہوگی؟ ہم صحابہ کی روحانی اولاد ہیں، محدثین و مفسرین اور مجاہدین اور شہداء کی روحانی اولاد ہیں ہم۔ ہمارے لیے ناکامی نہیں ہے، ہمارے لیے کامیابی ہے۔ لیکن آج مسلمان ناکام ہو رہا ہے تو مسلمان جس لائن کا کیوں نہ ہو، اسے اپنی ناکامی کے بارے میں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ ہماری ناکامی کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، یہ پڑھنا پڑے گا۔ اب دیکھیے کہ ادھر عورت سدھرتی جا رہی ہے، سنورتی جا رہی ہے، پورا رنگ روپ واپس آ رہا ہے، حسن و جمال لوٹ کر آ رہا ہے۔ ادھر شوہر موت کا انتظار تو نہیں کیا لیکن بیوی کے سدھرنے کی خوشی منا رہا ہے۔ اب بیوی مکمل سدھر گئی، سنور گئی، صدقے میں درہم و دینار قربان کر دیے۔ اب بیوی کے سدھرنے کی
بیوی اپنے شوہر کو سبق پڑھا رہی ہے کہ سرتاج بات دراصل یہ ہے، آپ مرد تھے تو نامرد بن گئے، لیکن میں عورت ہوں، نہ عورت نہیں بن سکتی۔ جذبات سر چڑھ کر بول رہے ہیں، اب میرے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اس لیے یا تو آپ مجھے طلاق دے دیں یا نہیں تو آپ کے غلام کے ساتھ میرا تعلق بنا دیں۔ آپ کے ساتھ رہوں گی لیکن تعلق آپ کے غلام کے ساتھ رہے گا، دنیا کے نظر میں آپ کی بیوی، لیکن بند کمرے میں اس کی بیوی بن کر رہوں گی، ورنہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ زندگی کا مقصد اب آپ سے حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے میں کیا چاہتی ہوں سرتاج، یا تو یہ طریقہ اختیار کرو یا تو وہ طریقہ اختیار کرو۔ چونکہ یہ بیوی کی محبت میں اندھا تھا، سب کچھ قربان کر چکا تھا، اب بچی کچی جو چیز تھی وہ غیرت و مان، مریادہ، عزت اور شرم تھی، بیوی کے لیے اب وہ بھی قربان کرنے کا وقت آیا۔ اب بیوی سے محبت میں اندھا بن کر کہنے لگا، ایک کام کرو بیگم صاحبہ، دنیا کی نظر میں تم ہم بیاری بیوی بن کر رہو، لیکن بند کمرے میں اس کے حق ادا کرو۔ چنانچہ یہ سلسلہ جاری ہوا اور اس سے اولاد پیدا ہوئے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ فلاں صاحب کے بچے ہیں۔ یقیناً میرے دوستو، اپنے بچوں پر جب نظر پڑتی ہے محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن حرام کے بچوں پر جب نظر پڑتی ہے فطرت میں محبت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کا نظام چل چکا ہے، ہمارے گھر کی دولت اور ہماری بیوی، بچے کسی اور کے ہیں، پراپرٹی ہماری ہے، حکومت کسی اور کی ہے، کھیتی ہماری ہے، ملکیت کسی اور کی ہے۔ یقیناً اس کا دل کیا کہتا تھا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب وہ مایوس انسان سے کہتا ہے تو میری طرح بننا چاہتا ہے، میں اندر سے کتنا کھوکھلا ہوں، میں اندر سے کتنا پریشان ہوں، میرا ہر لمحہ کیسے گزرتا ہوگا۔ جب بیوی پر نظر پڑتی ہے تو مجھے اس کا غلام یاد آ جاتا ہے، جب بچوں پر نظر پڑتی ہے یہ سوچ کے کھل جاتا ہوں اور موت کی بھیک مانگتا ہوں، اللہ سے موت کی ہر لمحہ دعا مانگتا ہوں کہ مولا ان بچوں پر دوبارہ میری نظر پڑنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ لیکن موت کسی کو نہ جلدی آتی ہے نہ کسی کو بعد میں آتی ہے، ہر لمحہ ان بچوں کو دیکھ کر میں تڑپتا ہوں، یہ میرے بچے نہیں لیکن میری دولت پر راج کر رہے ہیں، یہ بیوی تو میری ہے لیکن اس کے جسم پر کوئی راج کر رہا ہے، اب بھلا بتا کہ تم میری طرح بنے گا۔ اب وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ نہیں، میں تیری طرح تو نہ کسی کی طرح بننا نہیں چاہتا۔ اب جا کر میں موسیٰ سے کہہ دوں گا کہ اے موسیٰ، میں آپ کے سامنے آ کر جو دعا کی درخواست کیا تھا اس دعا کو واپس لے رہا ہوں، اب میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا جب تک خدا اس دنیا میں رکھے، اس کی مرضی میں مجھے رکھے، جب تک خدا مجھے دنیا میں رکھے اس کی مرضی میں رکھے، میں اپنی مرضی پیش نہیں کروں گا اللہ کے دربار میں اور آپ کے دربار میں۔ اس دنیا میں سب پریشان ہیں، کوئی پریشانی کے دائرے اور حد سے ہٹا ہوا نہیں ہے، پریشان کوئی نظر آتا ہے، کوئی پریشان نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا، کیوں پریشان ہے، اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں، اونٹ ایک، سوار دو، ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے میرے آقا کے غلام، اور ہماری طرف نسبت کریں گے آقا کے غلام ہمارے لیے سردار ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ شرح میں آتا ہے اس زمانے کی بہترین سواری اونٹ کے اندر جو بیٹھنے کا کجاوا سیٹس ہوتے ہیں، کبھی سنگل سیٹ کبھی ڈبل سیٹ۔ آج بھی آپ اللہ کرے کہ آپ تمام کو حج عطا فرمائیں، جا کر دیکھیں عرب کی سرزمین اور وہاں کے ریگستانی علاقوں میں اونٹ پر سفر کرائے جاتے ہیں، اور عرفات کے میدان میں بطور تبرک اور خوشی کے اونٹ میں بٹھانے کے لیے اونٹوں کو سوار کر پیش کیا جاتا ہے۔ 10 ریال یا 15 ریال میں ایک چھوٹا سا راؤنڈ اونٹ پر بیٹھ کر پھرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اگر موقع ملے تو جا کر دیکھو کہ اونٹ کے اوپر 2 سیٹ ہوتے ہیں، کبھی سنگل سیٹ ہوتی ہے کبھی ڈبل سیٹ ہوتی ہے، ایک ایسے جا کر ایک ایسے ڈبلیو کی طرح، ایک سامنے ایک پیچھے، لیکن دونوں کی سیٹوں کے درمیان میں ایک فاصلہ ہوتا۔ یہ پرانے زمانے کی تہذیب کی سیٹیں تھی۔ آج کل ہمارے گاڑیاں کی سیٹیں کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ہے، ایک صاحب مجھے دکان کی افتتاح کو بلانے آئے، مجھے پوچھے حضرت کار لاؤں کہ 2 ویلر لاؤں؟ میں بولا بنگلور میں کار کو گئے تو کار میں بیٹھ کو سفر کرے تو یہاں سے وہاں جانا وہاں سے آنا، بنگلور ٹریفک زیادہ نا بھائی، اب کون سے وقت کون سا منسٹر آتا کیا معلوم۔ پرسوں تو 6 گھنٹے بنگلور کی
کیوں ملک کے وزیر اعظم تشریف لائے تھے، خالی آنے میں پبلک کو اتنی تکلیف ہے، ابھی 5 سال بیٹھے تو کتنی تکلیف رہیں گی، خالی آ کر اترے ان کے وجود پر تکلیف، 6 گھنٹے ٹریفک. اللہ اکبر. میں یہ نہیں کہتا میرے دوستو کہ ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت نافذ ہو، وقت آئے گا خدا دکھائے گا یہ ملک سنبھلنے کا راز کیا ہے، لیکن اتنا تو ضرور کہوں گا ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو ایک مرتبہ آپ عمر کی سیرت پڑھ لیتے، ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی جو ملک کے شام کے گورنر تھے ان کی سیرت پڑھ لیتے، ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی سیرت پڑھ لیتے، ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی کی سیرت پڑھ لیتے، تو پھر حکومت کرنے کا نصاب تمہارے سامنے آ جاتا. وہ بادشاہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے جس کے آنے پر 6 گھنٹے ٹریفک جام ہو جائے؟ نہیں. اگر بات آگے آئے گی تو عرض کروں، کار ہونا کہ 2 ویلر ہونا. میں بولا نہیں بھائی 2 ویلر لے کر آ جاؤ. کار میں گئے تو دکان بھی کھل جائے گا، بزنس بھی شروع ہو جائے گا. مجھے بلا رہی سے اوپننگ کو 2 ویلر لے لگا، بولا تو ان کو کی ایک گاڑی لے کر آئے. اللہ اللہ لے لگا کو بیٹھو گا میں گاڑی. اللہ اکبر. میں بولے ہاں منجے مزمل صاحب سمجھے کہ گرل فرینڈ سمجھے جی. پوچھا مزمل صاحب کو بلانے کو جانے کے واسطے 2 ویلر ساتھ ہی پیش کرے ہمیں. کار میں بیٹھنے والے تو مولوی صاحبہ نہیں، 2 ویلر میں بیٹھنے والے بھی مولوی صاحبان. یہ دنیا کے ہوں گے دنیا دار جو عزتیں کار میں تلاش کرتے ہیں، ہم عزت خدا کے دربار میں تلاش کرتے ہیں، کیونکہ وہ عزت کا مالک ہے. اللہ نے عزت کو کار میں نہیں رکھا، اللہ نے عزت کو بنگلوں میں نہیں رکھا، اللہ نے عزت کو کارپوریشن میں نہیں رکھا، اللہ نے عزت کو اسمبلی میں نہیں رکھا، اللہ نے عزت کو پارلیمنٹ میں نہیں رکھا. اللہ نے عزت کو اس کی اطاعت میں رکھا ہے، اللہ نے عزت کو اس کے رسول کی اطاعت میں رکھا ہے، اللہ نے عزت کو عبادت میں رکھا ہے. عزت کو جو دنیا میں تلاش کرتے ہیں وہ نادان ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے. جو عزت خدا کے دربار میں تلاش کرتے ہیں وہی سب سے بڑے عقل مند ہے. گاڑیوں میں سواریوں میں عزت نہیں. ایک سوال کرو، کتنے علماء ایسے ہیں، کتنے حفاظ ایسے ہیں، کتنے نمازی ایسے ہیں جن کو 2 ویلر بھی نصیب نہیں؟ میں جملہ بڑے ہی احتیاط کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. جا کر دیکھو ممبئی کی وہ عورتیں جو اپنے جسموں کا سودا کرتی ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی 60-70 لاکھ کی کاریں ہیں. اب کیا کہیں گے؟ وہ عزت دار اور یہاں کے عبادت گزار ذلیل ہے. عزت کاروں میں نہیں ہے میرے دوستو، عزت دنیا میں نہیں ہے. عزت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جسے چاہے وہ عزت دیتا ہے. پھٹے کپڑے پہنا کر بھی عزتیں نچھاور کر دیتا ہے اگر اس کی مرضی نہیں ہے. رحمان کا سوٹ پہناتا ہے لیکن اندر کا جسم ذلت سے آراستہ ہوتا ہے. نہیں، ہم نے سادگی پیش کی. کار میں گئے تو بھی مزمل صاحب، 2 ویلر میں گئے تو بھی مزمل صاحب، چلنے کو گئے تو بھی مزمل صاحب. سودا لانے کی ذمہ داری میری. گھر میں کتی میر کرے پاک تم لگا یہاں ہاتھا بوسا دیتے نا، گھر میں چلتی نہیں ڈال لیے. سمجھ نہیں بات؟ بچہ جاتا جوتے لا کو وہاں رکھتا، کیلی دیو حضرت گاڑی لے لگا کوئی یہاں رکھتا. تاک رہا تھا میں مزمل صاحب کے حصے کو مرغی کے ٹانگا توڑے سکا، توڑنے کی فکر میں رہتے. انہیں ادھر سے گھچیٹتا، انہیں ادھر سے گھچیٹتا. ابھی محبوب صاحب بولے حضرت تمہارے ہاتھ کی دستی دیو. میں بولا میں دستی کسی بھی دیتا نہیں حضرت، 15 دستیاں ہونا تو دیا تو تمہاری ایک دستی دیو حضرت. اتنا تولتے یہاں گھر میں تولنا کیا ضروری؟ اب میں جا کر امی کے سامنے بولوں، ابا کے سامنے بولوں، کیا تم لگا میرے پاس کوئی بن منگا رہی سو؟ آ کو دیکھو عمر فاروق میں مزمل صاحب کی کیا عزت ہے. امی بولیں گے تو ہاں مزمل صاحب، ہاں مزمل بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ہاں مزمل صاحب، یہاں مزمل. وہاں رہے گا خطیب، یہاں بیٹا ہے، یا کسی کا شوہر ہے، یا کسی کا باپ ہے، یا کسی کا بھائی ہے، یا کسی کا ماما ہے. جس جگہ پر ہو اس جگہ کی شکل اختیار کرو. ممبر پر چڑھ گئے تو خطابت کی شکل، مصلی پر چڑھ گئے تو امامت کی شکل، ماں کے سامنے چلے گئے تو بیٹے کی شکل، بیوی کے سامنے چلے گئے تو شوہر کا انداز، بھائیوں کے سامنے چلے گئے بھائی اور بہن بن کر رہنا. یہی نظام آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وسیع زندگی کے اندر ملے گا. جو آدمی اپنے آفس میں ٹانگ ڈال کر بیٹھتا ہے تو بیٹھنے دیجیے، لیکن ماں کے سامنے یہ انداز اختیار کرنے والا بیٹا کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکے گا. اگر ترقی کر بھی لے تو اس کی ترقی مختصر ہوگی. جب اس کا بیٹا بڑا ہوگا وہ اپنے باپ کے سامنے ہاتھ ڈال پاؤں ڈال کر ایسے بیٹھے گا. جب وہ باپ کہے گا کہ بیٹے میرے سامنے ایسا پاؤں ڈال کر بیٹھ رہا ہے تو وہ بیٹا کہے گا تم بھی تو ہمارے ابو کے دادا کے سامنے ایسا بیٹھتے تھے.
تم بھی تو ہمارے دادا کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا, یاد آ گیا تو پیش کر رہا ہوں. ایک ماں باپ کو ایک ہی بیٹا تھا. اسی لیے میرے دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلام میں حکم ہے کہ کثرت سے بچے پیدا کرو. 4 رہنے والے اتنا نہیں روتے جتنا 1 رہنے والا روتا نہیں روتا. قانون خدا کا بھی ہے, قانون رسول اللہ کا بھی ہے, قانون حالات بھی یہی بتا رہے کہ کثرت سے بچے پیدا کرو. کون کیا بولے تھے بھی سنو نو کو. اب بھی خرید میں ایک جنا بھوگ گیا, بولیا نہیں, بھوگ گیا. کیونکہ تو باتیں اچھے رہے تو بولے سکا دکھتے سب, باتیں خراب رہے تو ارے ذرا تمہیں بھی بولو بھائی. کہ تو من نے پکڑی تو تم نے نہیں لگا بھی بولے. 1 کو پکڑیں گے, 2 کو پکڑیں گے, 100-150 کو پکڑتی نہیں پکڑتی. کھلا بولو ڈرو. ابھی بولیا پروین توکڑیا, اسے تو سوائے بھوگنے کے آتا ہی نہیں, کچھ بولنا آتا نہیں اسے, سوائے بھوگنے کے اور کچھ آتا نہیں. میں ان دشمنان اسلام سے کہتا ہوں, ذرا آپ اس طرف نظر ڈالو. کبھی ہم تمہارے پرسنل قانون پر کبھی اسلام اور مسلمان مداخلت کی ہے؟ کبھی کوئی اپلیکیشن, کوئی اپیل؟ کس کی تم پوجا کرتے ہو, کس کی کرنا چاہیے, کیا تم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو, کیا پڑھانا چاہیے؟ کبھی مسلمانوں نے تمہارے پرسنل حالات پر کوئی زبان, کوئی لفظ تاریخ ہندوستان میں بتاؤ. چلو علماء نہ صحیح, کتنے کونسلرز پیدا ہوئے, کتنے ایم ایل ایز پیدا ہوئے, کتنے ایم پیز پیدا ہوئے. کبھی کوئی ایم ایل اے, کبھی کوئی ایم پی, کبھی کوئی کونسلر, کبھی کوئی ادارے کا بڑا, کبھی کسی مذہب کے کسی قانون پر کوئی جملہ کہا ہے؟ اگر کہہ رہے ہیں آپ تو وہ اپنے طرف سے نہیں, وہ سوال نہیں, سوال کا جواب ہے. میرا اشارہ سمجھ رہے؟ سوال نہیں. اگر آج اسد الدین اویسی صاحب پورے ہندوستان کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں تو اسد الدین اویسی سوال نہیں, جناب اسد الدین اویسی جواب ہے. نہ میرے ماں کے سکے نہ باپ کے سکے, ایک کلمے کی نسبت اور سیکولرزم کو سامنے رہ کر ڈنکی کی چوٹ میں کہہ رہا ہوں. آج اگر اسد الدین اویسی اپنی زبان کو کھول رہے ہیں تو ان کے جملے سوال نہیں, ان کے جملے اس سے پہلے گزرے ہوئے جملوں کا جواب ہے. اسد الدین اویسی مودی کا جواب ہے, اسد الدین اویسی پروین توکڑیا کا جواب ہے, اسد الدین اویسی آدتیہ ناتھ کا جواب ہے, اسد الدین اویسی گجرات کا جواب ہے, اسد الدین اویسی بہار کا جواب ہے, اسد الدین اویسی یو پی کا جواب ہے, اسد الدین اویسی RSS کا جواب ہے. اسد الدین اویسی سوال نہیں. یہ سمجھو بات کو. میں ایک مرتبہ بھی بیٹھ کر چائے نہیں پیا, پھر بھی ایک مسلمان بھائی ہم تمام کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہا ہے تو ہم کو اس کی تائید میں میدان میں اترنا پڑے گا. جو بھی کہہ لے, کسی ماں کے لال کا کوئی خوف نہیں مجھے. 15-20 دن پہلے ایک میاں چمچا, ہمارا نہیں, کس کا کی, کیا حضرت میں بہت بول رہی ہوں نا. میں بولا کب کم بولیا, بول کو آپ بہت بولنے کا نہیں حضرت, دیکھ کو بولو, دیکھ کو بولا تو کتاب ہو جاتی, بغیر دیکھ کے بولا تو تقریر ہوتی. سو نہیں حضرت, آج کل میڈیا تمہارے پیچھے ہے, پولیس تمہارے پیچھے ہے. کیا پیچھے رکھ کر کیا فرق پڑتا؟ کھلی بات ہے. انشاءاللہ یہ 15 سالہ خطابت کی اس لمبی پیریڈ میں مزمل کی تقریروں کو جوڑ کر بھی یہ جملہ ملک کے خلاف ثابت نہیں کر سکتے, ایک جملہ امن کے خلاف ثابت نہیں کر سکتے, ایک جملہ کسی کے خلاف بولا ہوں جس سے ملک کے اندر انتشار ہو, انشاءاللہ ثابت نہیں کر سکتے. ملک کا سب سے بڑا وفادار ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ملک آج سے 300-400 سال پہلے جس شکل میں تھا آج بھی اس شکل میں آ جائے. یہ ملک کے اندر مسجد اور مندر کا
نہیں ہے. ہم زمزم کو تبرک پیٹ کر کے پیتے ہیں, تم گنگا کو تبرک کر کے پیتے ہیں. ہم نے کبھی گنگا کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. گوشت کھاتے ہو, کھلاتے ہو, کبھی ہم نے آواز نہیں اٹھائی. شراب کے کاروبار کو تم نے عروج تک پہنچایا, ہم نے کبھی آواز نہیں اٹھائی. یہی ہے ملک کا نظام ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے کام ہم کو کرنے دیجیے, تم کو تمہارے کام کرنے کی پوری اجازت ہے. ہاں رہا مسئلہ محبت کا, تم تمہاری لڑکیوں کو کنٹرول میں رکھو, ہم ہمارے لڑکوں کو کنٹرول میں رکھیں گے. تم تمہارے لڑکوں کو کنٹرول میں رکھو, ہم ہماری لڑکیوں کو کنٹرول میں رکھیں گے. ان کنٹرول کو توڑ کر ہمارے میں سے کوئی لڑکا تمہاری لڑکی سے پیار کر لیتا ہے, تمہارے میں سے کوئی لڑکا ہماری لڑکی سے پیار کر لیتا ہے, تو پیار کر کے بند کمرے میں زندگی نہیں گزارتے. رجسٹر میراج پر تمہاری ہی حکومت سیل ڈالتی ہے. تمہاری ایسی رجسٹر میرج کو ختم کرو, تب جا کر نظام آئے گا. جب محبت کر کے اگر کوئی چلے جاتے ہیں, الزام لگاتے ہو کہ لفظ جہاد ہے, جہاد کا لفظ ایک ہی جگہ پر استعمال ہوتا ہے, اس وقت وہ موقوف ہے. محبت کو جہاد کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا. یہ لفظ جہاد کو آج ملک کو برباد کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں, ہر جگہ لفظ جہاد کو جوڑ رہے ہیں. کوئی محبت کرتا ہے تو محبت کا جہاد, لفظ جہاد کا نام دے دیے. ابھی قریب میں پروین توکاڑیا نے کیا کہا کہ بچے زیادہ پیدا کرنا یہ آبادی بڑھانے کا جہاد ہے, اس لیے پابندی لگانا پڑے. یہ سب غلط باتیں ہیں. ان تمام جملوں پر پابندی سرکار کو لگانا پڑے گا, پابندی سپریم کورٹ کو لگانا پڑے گا, پابندی حکومت کو لگانا پڑے گا. امن کو قائم کرو, بزنس کو عام بعد میں کرنا, امن کو پہلے قائم کرو. ہر مذہب کے اندر اس کے مذہب کی پوری آزادی دینا یہ حکومت کی کامیابی کی دلیل ہے. اگر کسی کے 5 یا 10 یا 15 سالہ حکومت کی پیریڈ میں ملک کا اگر ایک انسان بھی حکومت کی وجہ سے اپنا دل توڑ لیتا ہے تو یہ ملک کی حکومت کی ناکامی ہے. صاف بات ہے, کوئی دو رخی بات نہیں. مسلمانوں سمجھو, کبھی ہم نے کسی کے خلاف کوئی آواز لگانے کی جگہ ہمارے رہنما نہیں لگاتے, ہمیشہ انہوں کرسی میں بیٹھتے ہی منہ میں لالی پاپ آ جاتا. اگر ہمارے رہنما جن کی پہنچ کارپوریشن, جن کی پہنچ اسمبلی, جن کی پہنچ پارلیمنٹ تک ہے, اگر یہ لوگ اپنے زبانوں کو کھول لیتے تو پھر ملک کے اندر کے حالات یہ نہیں ہوتے. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کم سے کم منڈیا تو بھی ہلاؤ. کون تو بھی ایک جنا آواز اٹھاتا, انہیں اٹھایا تو اٹھایا نا, ان کو پیچھے نہیں رہتے, انہیں اس کے ساتھ مل گا. فیصلہ کرنے کے ایسے بیچ میں بیٹھے, انہیں لڑکی انہیں لڑکا. حق لڑکی کی طرف تھا. لڑکے کو بولے انہیں اچھی بچی نہ بھی سنبھالنے کو جا. کی حضرت کیا تمہیں تعلق ہے کیا اس کے ساتھ تمہارا؟ عقل والا کیا ہونا ہے, عقل والا کیا؟ حق بیان کرنا غلط تعلقات کی دلیل نہیں ہے. آیا ایک جگہ کو بولے حضرت بہت بول رہی حضرت تمہیں, ذرا دیکھ کو. بولے ایک بات بولے مذاق سے, شادی ہوگی کیا حضرت تمہارا؟ ارادہ اور ایک کا بھی ہے کیا؟ ارادہ کرنے میں کیا ہے بھائی, ہر ارادہ کامیاب ہونا ضروری ہے کیا؟ انہیں اندازیت سے ضرور بچے ہی کیا حضرت, حضرت دیکھ کو بولو, حضرت بہت بول رہی کو بول کر سن رہا ہوں تمہارے بیانہ آج کل واٹس ایپ میں بھی آ رہی ہیں حضرت, کیا آ رہی ہیں حضرت, کدھر کی آ رہی ہیں حضرت؟ میں بولا میں تو اب تک کا کبھی کسی بیان کو واٹس ایپ میں بھیجا نہیں, سننے والے سن لیے تو سن لیا, ہو گیا قصہ ختم. حتیٰ کہ ہمارے ذبیح اللہ صاحب جو ریکارڈنگ کرتے ہیں, اللہ کی قسم ان کو کھڑا کر پوچھیے, ان کے بزنس میں میرا تعلق بھی نہیں, خدا کی قسم. انہوں کر لے رہے, ان کی روزی روٹی. تمہیں بیچو بھی, میرے بیانہ کو بیچو بھی تمہیں, اور مجھے اتنا کمیشن دو بھی نہیں. مجھے تو یہاں کی کتابت کی تنخواہ مل جاتی نا, سمجھ میں آئی, مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں حضرت پیچھے ہے, آدمی ٹوپیاں پہن لوگ آ جا رہی ہیں حضرت آج کل, کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا. اچھا حضرت تمہیں وہ حیدرآباد کے بھائیوں کے بارے میں بول رہی تھا نا, کی بھائی نام لیے تو وضو ٹوٹتا کیا؟ حیدرآباد کے وہ بھائیوں کا تو کون, رامیا بھی سبیا, بولو نام لے کر. نہیں حضرت, انہوں حیدرآباد نظام کے ہمیں سرزمین ٹیپو سلطان کے
இந்த மூஞ்சிக்கு தஞ்சாவூர் की मंजा उन्होंने हैदराबाद के हजरत निजाम कौन को बोल को तुमने मालूम ही नहीं क्या हजरत हमें टीपू के जमीन के। मैं बोला बराबर इस भाई, लेकिन उल्टा होगा किस्सा। निजाम की जमीन में टीपू पैदा हो रहे हैं और टीपू की जमीन में निजाम पैदा हो रहे हैं। उल्टा होगा किस्सा। ये खुदा की कुदरत है, मुर्दे से जिंदे को निकालता, जिंदे से मुर्दे को निकालता, अंधेरे से उजाले को निकालता, उजाले से अंधेरे को निकालता। ये जरूरी नहीं है कि टीपू की जमीन से टीपू पैदा हो, निजाम की जमीन से निजाम पैदा हो। कभी खुदा इसे बदल कर भी पैदा करते हैं। कहते हैं कि अगर हमारी मर्जी चलेगी तो हैदराबाद और निजाम की जमीन में हम टीपू को पैदा कर देंगे। अगर हमारी मर्जी नहीं है तो टीपू की जमीन में निजाम को पैदा करना तो दूर की बात, किसी को भी पैदा नहीं करेंगे। सवाल नहीं मुसलमान, इस मुल्क के अंदर कभी मुसलमान सवाल नहीं बनया, नहीं बनया। ये दिमाग में दिल में बिठा लो और दूसरों तक पहुंचाओ इस बात को कि इस मुल्क के अंदर कभी मुसलमान मुल्क के लिए सवाल नहीं बना। सवाल तुम खड़ा करते हो, सवाल वो लोग खड़ा करते हैं। और कब तक मुसलमान बर्दाश्त करें, कब तक मुसलमान बर्दाश्त करें। हाथ का इस्तेमाल नहीं करता, बंदूक का इस्तेमाल नहीं करता, तलवार का इस्तेमाल नहीं करता, बम का इस्तेमाल नहीं करता, नहीं करना चाहिए। क्या जुबान का भी इस्तेमाल नहीं करना? क्या मुल्क के अंदर मुसलमान इतना बेबस हो जाए, मुल्क के अंदर मुसलमान इतना मजबूर हो जाए? कब तक ऐसी जिंदगी चलेगी? खामखा इल्जामात पर मुसलमानों को मारा जा रहा है। यूपी के अंदर अखलाक हुसैन के साथ क्या हुआ? कितने रहबर बाहर आए, कितनों ने आवाज लगाई, कितने एहतिजाज हुए, कितनों ने केस दायर किए। क्या मुल्क के रहबरान को शाम सू गया कि सो गए? जिनकी आवाज गूंज बनती है, जिनकी आवाज की रफ्तार हवाओं से भी ज्यादा तेज है, आखिर वो क्यों खामोश है? आखिर वो क्यों खामोश है? इसीलिए किसी शायर ने मुल्क के इस हालात को सामने रखकर मुसलमानों को जगाने के लिए कितने अच्छे अशार पेश किए हैं। कहा, अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो? अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? डरना तो उस पाक परवरदिगार से है जो बनाने और बिगाड़ने का मालिक है, मौत और हयात का मालिक है, इज्जत और जिल्लत का मालिक है, अच्छे और बुरे का मालिक है, दुनिया व आखिरत का मालिक है। हम डरेंगे उससे, दुनिया के किसी मां के लाल से नहीं डरेंगे। इस बात का ऐलान करना है। यही कहता है शायर, जिंदगी के लिए मौत ही, जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो? अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? एक अखलाक को सामने रखकर खामोश ना हो। मैं सिर्फ उमर फारूक के मुसल्लियों को नहीं कहता, पूरे शहर बंगलोर के मुसलमानों को कहता हूं, पूरे रियासत कर्नाटक के मुसलमानों को कहता हूं, पूरे मुल्क के मुसलमानों को कहता हूं, अखलाक के इंसाफ के लिए, अखलाक बोले तो वो अखलाक नहीं। अभी यूपी के अंदर बेचारे 50 पर 5 साल के एक बूढ़े और उनके बेटे और उनकी बेटी और उनकी बीवी घर के अंदर खाना खा रहे थे, घर के अंदर। बेंगलुरु का एक सूरमा आवाज निकाला, एक तोप से आवाज निकली, किसी को दर्द हुआ, किसी को तकलीफ हुई, पोस्टरों में सजने वाले कहां गए? मुबारकबादियों के काबिल कहां गए? ये अल्लाह का करम है कि हक अदा करने के लिए मेरे रब ने उलमा को मिंबरों मेरा अता किया है। यहां हक अदा करके हम बरीउ जिम्मा हो रहे हैं। जिनको जहां आवाज निकालने की ताकत खुदा ने अता किया था,
कैसे पता चला? राम साहब उतर कर बताए क्या? सीता बताई क्या? लक्ष्मण साहब बताए क्या? कोई पैगाम आया था विष्णु साहब से, गणेशा साहब से कि फला घर के अंदर गाय का गोश्त खा रहे हैं? अगर खा भी रहे हैं तो सिर्फ वो एक घर की निशानदेही क्यों हुई? मुल्क के अंदर मुसलमानों के अलावा और भी कई गैर मुस्लिम गाय का गोश्त खाते हैं। अब बताओ मैं व्हाट्सएप के अंदर कितनी जगहों पर बरसरे आम रेलवे स्टेशनों में बैठकर, बस स्टैंडों में बैठकर गैर मुस्लिमों ने गाय का गोश्त खाकर साफ ऐलान किया, हम गाय का गोश्त खा रहे हैं, हिम्मत है तो हमको आकर पकड़ो। पुलिस उनको नहीं पकड़ी, मारने वाले उनको नहीं मारे। एक मुसलमान मिला है आपको कि वो घर के अंदर भी अगर गाय का गोश्त खाता है, कानून वहां पर भी आ जाती है। अभी तक कोई कानून और कोई फैसला नहीं हुआ गाय के गोश्त के बारे में। इतना जुल्म मुल्क में कब तक होता रहेगा? वक्त आ गया है मुल्क के हजरत उलमाए किराम को उठने की, मुल्क के रहबरों को आवाज उठाने की, मुल्क के मुसलमानों को मुत्तहिद होने की। नेगेटिव रास्ते पर नहीं, पॉजिटिव रास्ते पर एक बनकर मुल्क और सरकार को जाकर कहे कि मुल्क के अंदर अगर अमन पैदा करना है, कानून ये बनाना पड़ेगा। आज से पहले महात्मा गांधी साहब का जो कानून था, नेहरू साहब का जो कानून था और हमारे बादशाहों के दौर में जो कानून था, वो कानून को लागू करना पड़ेगा। अब नित नए कानून तुम बनाओगे, सिर्फ मुसलमान या हिंदू बर्बाद नहीं होगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। एक गुजरात की वजह से आज भी मोदी साहब अमेरिका जाते हैं, अमेरिका की पब्लिक मोदी साहब के खिलाफ आवाज लगाती है। ये मोदी साहब ही की जिल्लत नहीं, मुल्क के लिए भी बहुत बड़ा दाग है। क्यों? ये गुजरात को जब अमेरिका नहीं भुला बैठा, हिंदुस्तान के मुसलमान कैसे भुला बैठेंगे? फिर पाए दर पे आए दिन सुबह को कोई हमला मुसलमानों पर, शाम पर कोई हमला मुसलमानों पर, अंधेरे में कोई हमला मुसलमानों पर, उजाले में कोई हमला मुसलमानों पर। घर के अंदर बैठकर गोश्त खाना जुर्म है। ये कौन सी अदालत का फैसला है? अब मुजरिमों के लिए क्या कानून और क्या कानून मुल्क और अदालत और सरकार पेश करती है? मुल्क के हर बच्चे को अखलाक के खून के नाहक होने का, इंसाफ का इंतजार करना पड़ेगा। घर के अंदर गोश्त खा रहे थे, पकड़कर मार दिया। इतना मारे कि बूढ़ा मर ही गया। बेटे को मारे तो अस्पताल पहुंच गया। तड़पती बीवी और तड़पते बच्चों को भी हाथ उठाया गया। क्या कर रही है कानून? सवाल हम यहां उठाते हैं, हमें हक मिलता है यहां सवाल उठाने का। जनाब अखलाक मरहूम शहीद कोई और नहीं, हमारा कलिमे वाला भाई है। हमें हक मिलता है सवाल करने का, आवाज उठाने का हमें हक मिलता है। कि क्या कर ली यूपी सरकार? हमेशा मुसलमानों के लिए सेकुलर साबित होने वाली, क्या कर लिए? क्या नतीजा पेश किया? सिर्फ आए अखिलेश यादव आकर ताजियत अदा कर दिए, कहे कि हम इस बात को खामोश रहने नहीं देंगे, हम बराबर का इसका फैसला सुनाएंगे। महदी के दान दिखाने के अलग और चबाने के अलग। कुछ नौजवानों को पकड़े, लेकर चले गए, मामले को ठंडा कर दिया। बस अब सारा हिंदुस्तान खामोश बैठ गया। इसीलिए शायर क्या कहता है? जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पर हो, तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पर हो। बादे अखलाक तुम ही लोग नशाने पर हो, बादे अखलाक तुम ही लोग नशाने पर हो। अब अगर एक ना हो तो मिट जाओगे, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे, एक हो जाओ एक। अब यहां एक बात अर्ज करूं, एक होने का मतलब लोग अब तक समझे नहीं। मैं ये नहीं कहता कि फातिहा दरूद पढ़ने वाले जमात में निकल जाए, जमात में जाने वाले सलाम पढ़ना शुरू कर दे, नाक के नीचे हाथ बांधने वाले सीने पर हाथ बांध ले, 20 रकात तरावी पढ़ने वाले 8 रकात तरावी पढ़ ले, बुखारी को दलील बांधने वाले अबू हनीफा के मुकल्लिद हो जाए। इत्तेहाद का ये मतलब नहीं है। कोई फातिहा दरूद करता है तो करने दो, कोई रफ़े यदैन करता है तो करने दो, कोई सीने पे हाथ बांधता है तो बांधने दो, कोई मस्जिद को जाता है तो जाने दो,
والے، تقلید کرنے والے، فاتحہ درود پڑھنے والے، سلام کھڑے ہو کر پڑھنے والے، 3 دن جماعت میں نکلنے والے، 40 دن جماعت میں نکلنے والے، 1 سال جماعت میں نکلنے والے، ان کے مسلک میں تو اختلاف ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اختلاف ہے؟ نہیں ہے۔ غیر مقلدین سے جا کر پوچھو کہ تمہارا کلمہ کیا، وہ پڑھ کر سنائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حنفی سے جا کر پوچھو کہ تمہارا کلمہ کیا، وہ پڑھ کر سنائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خبروں کے سامنے جا کر سر جھکانے والوں سے پوچھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نہیں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ ابو حنیفہ رسول اللہ، یہ نہیں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ غریب نواز رسول اللہ۔ سب مسلک کا اختلاف ہے، ہم اتحاد کا ایک نصاب طے کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو بھی پڑھنے والا اس ملک کے اندر، چاہے یو پی کا ہو، چاہے بہار کا ہو، چاہے کرناٹک کا ہو، چاہے آندھرا کا ہو، چاہے تمل ناڈو کا ہو، اس ایک لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کے سائے میں جب تک ایک بن کر نہیں آؤ گے تو اس ملک کے اندر مسلمان کی کامیابی کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ اتحاد کا یہ مطلب، لیکن ہم نے اتحاد کا سبق پڑھا تھے، بعض منسٹر مسلمان ایک ہو جانا، یہ مولوی صاحب کے باتوں میں آنا نہیں۔ بنگلور کا ایک منسٹر چھوڑ رہا ہے، عجیب کہ ایسے اسٹیجوں میں ہمیں نہیں رکھتے، ہمیں رہے تو اسپاٹ آن دا اسپاٹ پوسٹ مارٹم کراتے ان کا، کہیں تو کم سے کم آپریشن کر کے بھیجتے، ہمیں سب ایک ہونا کرتے، چلو بھی ہو جاتی۔ تم لوگ ابھی تو بکھرے ہی، ایک مسلمان جنتا دل میں، ایک مسلمان کانگریس میں، ایک مسلمان بی جے پی میں، سب مسلمان ایم ایل اے ایک ہو جاؤ۔ تمہیں بکھر کر ہی تمہیں نظر نہیں آتا، ہمیں دین کی حفاظت کے لیے مسلک کا اختلاف ہے۔ یہ جنتا دل میں مسلمان، کانگریس میں مسلمان، کم سرس کو بی جے پی میں مسلمان، انہیں ایک ہے دیوانہ عباس علی نقوی، گوشت کھانا کہتا، پاکستان کو جانا کہتا ہے۔ میں بولیا وہ اسٹیج میں میں رہتا تھا تو میں بولتا نکو پاکستان جانا کو، شیواجی نگر کو تبے کی پھل، گرل کی پھل، گرل کباب، شیخا 50 روپے کے واسطے 50,000 خرچہ کرنے والے دیوانے کی نہیں دیوانے ہیں، انہوں ایک بن جاؤ۔ ہمارے اختلاف سے امت کے اندر اختلاف نہیں آئے گا۔ رب کعبہ کی قسم، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، میرے ایمان کا حوالہ پیش کر کے کہتا ہوں، میں مخالفت کروں گا غیر مقلدوں سے، لیکن کوئی غیر مسلم میرے غیر مقلد بھائی پر ہاتھ اٹھائے، میں ہاتھ باندھ کر نہیں گزروں گا، اس کی حمایت میں پہلے اتروں گا۔ میں فاتحہ نہیں پڑھتا، میں گھر کر سلام نہیں پڑھتا، کوئی سلام پڑھنے والے مسلمان پر ہاتھ اٹھائے پھر میں خاموش نہیں رہوں گا۔ یہ مسجد عمر فاروق ہماری ہے مسلک کے اعتبار سے، کمار پیٹ ہماری ہے مسلک کے اعتبار سے، مسجد مزمل ایک مرکز ہے وہ ہماری ہے مسلک کے اعتبار سے، اور سلطان شاہ ہماری مسجد ہے مسلک کے اعتبار سے۔ اگر ٹانی روڈ میں رہنے والے بلال مسجد میں کوئی پتھر پھینکیں گے، خدا کی قسم میں خاموش نہیں رہوں گا۔ مسلک کا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ہم سب ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سائے میں آنے والی اولاد ہیں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، جب میں نے یہ شرط لگا دیا، غور کرنا میرے دوستو، جب میں نے یہ شرط لگا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تمام عیسائی یہودی غیر مسلم تو دور کی بات، کچھ اندر رہنے والے بھی باہر نکل جاتے۔ وہ 2 قسم کی جماعتیں ہیں، ایک جماعت قادیانیوں کی اور دوسری جماعت شیعہ کی۔ ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے، اس لیے یہ باہر ہو جائیں گے۔ کبھی قادیانیوں کو ساتھ لے کر ہم کام نہیں کریں گے، کبھی شیعہ کو ساتھ لے کر کام نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا کلمہ ایک نہیں ہے، ان کا کلمہ بدل چکا ہے۔ ہم نصاب اتحاد کا کیا طے کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اصول اتحاد کا ہم طے کرتے ہیں، یہ اصول طے کرتے ہیں، کیونکہ قادیانی مسلمان نہیں، شیعہ اہل سنت والجماعت اور مسلمان نہیں۔ دیکھا نہیں کہ مکے کے اندر کتنا بڑا فساد برپا کیا، مینا کے اندر وہ ایک الگ سازش ہے، وہ الگ سبجیکٹ ہے، وہ الگ عنوان ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پول بھی مسجد کے اندر میں کھولوں گا۔ یہی شاعر کہتا ہے اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے۔ اور مسلمانوں، نوجوانوں، آپ تمہاری ضرورت ہے قوم کو، تمہاری ضرورت ہے ملک کو۔ پہلے رشتہ خدا وحدہ لا شریک کے ساتھ جوڑو، اس کے بعد تم سمجھ جاؤ خدا تم سے آج بھی وہ کام لے گا جو ابو بکر سے کام لیا، آج بھی
کام لیا، آج بھی تم سے وہ کام لے گا جو خالد بن ولید سے لیا، کربلا کے میدان میں حضرت حسین سے لیا۔ صحابہ والا کام تم سے لے گا، صحابہ والا کام تم سے لے گا۔ آج تو کھڑ کر مودتا ہے، تو دین کے علم کو کیسے سنبھالے گا؟ تو داڑھی مڑاتا ہے، تجھ سے اللہ خدا دین کا کام کیسے لیں گے؟ تو حرام سود کھاتا ہے، تجھ سے خدا دین کا کام کیسے لیں گے؟ تو جوان لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، حتیٰ کہ بازار میں 40-50 سال کی بڈھی کو بھی تو نہیں چھوڑتا، تجھ سے خدا دین کا کام کیسے لیں گے؟ ہمارے باپ داداؤں کی، ہماری ماضی اور ہمارے پاس کی پر ذرا نظر کرو، ہمارے سامنے کھلی تصویر نظر آ جائے گی۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے۔ ٹھنڈے کمروں حسی محلوں سے نکل کر آؤ، گھروں کے اندر رہ کر ریموٹ ہاتھ میں بند پکڑو گے، خدا کام نہیں لے گا، ملک اور عالم کے اندر انقلاب نہیں آئے گا۔ کام کرنا ہے، اتر کر آؤ میدان میں، کام کرنا ہے، باہر نکل کر آؤ۔ شاعر یہی کہتا ہے، ٹھنڈے کمروں حسی محلوں سے نکل کر آؤ، پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ۔ اپنے قدموں پر زمانے کو جھکانا ہے تمہیں، دنیا کے قانونوں کے سامنے جھکنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کو تم اپنے سامنے جھکانا ہے۔ ارے خدا مشرق سے نکالنے والے سورج کو جب پورا دن گزر جاتا ہے تو تمہارے لیے جھکا دیتا ہے، کیا زمانے کو تم جھکا نہیں سکتے؟ مشرق سے پورے فقر و غرور کے ساتھ طلوع ہونے والے سورج کو 12 گھنٹے کے اندر تمہارے لیے جھکا دیتا ہے۔ جھکاتا کہ نہیں جھکاتا؟ نہیں، بیچ میں آپ اٹک جاتا کہ سورج ہے، سورج اٹک جاتے بھی 10 مرتبہ گھڑی دیکھتے ہیں، جیسے 5-10 منٹ زیادہ ہو گئے تو مسجد میں دیکھتے ہیں، دیکھو وہ سامنے گھڑی نہیں ہے، اللہ کا کرم، نہیں تو منجے چھوڑا کو گھڑی کو دیکھتے آدمی۔ یہی شاعر کہتا ہے، اپنے قدموں پر زمانے کو جھکانا ہے تمہیں، نام ہر دشمن ایمان کا مٹانا ہے تمہیں، خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے۔ دوسروں کو پہچاننے کی ضرورت نہیں، ان کو کیا پہچانیں گے ہمیں؟ اگر ہمیں اپنے آپ کو پہچان لیے تو مسئلہ حل۔ میں کون؟ حضرت زکریا صاحب کا بیٹا، یہ نہیں، میں کون؟ اسلام کا بیٹا۔ میں کون؟ صحابہ کی اولاد۔ ہماری پہچان ہی الگ ہے۔ آج مسلمان اس پہچان کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ شاعر کہتا ہے، خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے۔ دشمن دین کا شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ اللہ شاعر کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حق پرستوں کے فسانے میں کہیں مات نہیں۔ ذرا پیور اردو بھی سمجھ میں نہیں آتا، پکڑ کو زبردستی گھسانا سو۔ حق پرستوں کے فسانے میں کہیں مات نہیں، یعنی مطلب مسلمانوں کی تقدیر میں کبھی شکست نہیں، ہار نہیں۔ شاعر یہی کہتا ہے، حق پرستوں کے فسانے میں کہیں مات نہیں، تم سے ٹکرائے زمانے کی یہ اوقات نہیں۔ مسلمانوں سے ٹکرائے، ارے بہادروں بہادروں، شیر کے پاوا بندل کو سامنے کشتی لڑنے والا بہادر نہیں، ذرا شیر کو کھول کر بھی دیکھو، ہمیں شیرا ہم نہ بندہ نہیں سو، ہم نہ کھولے تو معلوم ہوتا گائے کی بکری کی، مندر کی مسجد کی، بچے کم کی زیادہ کی، کھول کر تو دیکھو، پلہ برابر کر تو دیکھو، تب پتا چلے گا۔ اس لیے مسلمانوں ہوش میں آنے کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے اس وقت کے حالات کا علاج پیش کرنا تھا، وقت کا تقاضا ہے کہ بقیہ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آخر میں حسب معمول آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری مسجد کے تعمیر اور توسیع کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو دلانے کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔